السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج یہ ہمارا مختصر البخاری کا 9واں سبق ہے، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم کتاب الایمان ہی کے کچھ مزید ابواب پڑھیں گے، اور ان کا سیاق بھی وہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خصوص مسائل کے اندر کچھ احادیث لا کر اور ان کے اوپر ابواب جو ابواب کا کوئی خاص مخصوص عنوان قائم کر کے اس میں اپنا استدلال اس کے ذریعے سے پیش فرما رہے ہیں۔ مختلف انہی ابواب اسی طرح کے مزید ابواب آج کے سبق میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ پہلا باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ۔ ذیل کی جو حدیث آ رہی ہے اسی کا ایک جملہ وہ باب کے عنوان کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے متعلق یہ باب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے لوگوں کو تو انہیں حکم دیتے ایسے اعمال کا جن کی وہ طاقت رکھتے۔ من الاعمال بما یطیقون، یہ پہلے بھی گزرا ہے کہ من کبھی ماں کا بیان بنتا ہے تو ہم ترجمہ جو ہے نا اسی کے مطابق کر دیتے ہیں کہ ایسے اعمال کا جس کی وہ طاقت رکھتے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا ایسے ہی یعنی کسی موقع پر کہ انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، یعنی لفظی معنی تو اس کا یہ ہے کہ ہم نہیں ہیں آپ کی حالت کی طرح، آپ کی حیت کی طرح، ہماری حالت آپ کی حالت سے بہت فروتر ہے۔ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، آپ کی جو اگلی پچھلی خطائیں ہیں، ما تقدم من ذنبك، جو خطائیں آپ سے پہلے ہوئی اور جو بعد میں ہوں گی، یعنی جو پہلے والی اور بعد والی آنے والی جو زندگی میں جو اگلی پچھلی خطائیں ہیں وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں۔ ان اللہ قد غفر لك، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فیغضب، تو آپ ناراض ہو گئے، حتی یعرف الغضب فی وجہی، یہاں تک کہ آپ کے چہرے میں غصہ وہ جھلکنے لگا، معلوم ہونے لگا۔ تو پھر آپ فرمانے لگے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ بلا شبہ تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا وہ میں ہوں۔ حدیث تو آپ کے سامنے اس کا مفہوم آ گیا ہے، اور یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، صرف یہی نہیں کہ جس میں مختلف اوقات میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ اس سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اب صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا ہمیں حکم دیتے ہیں یا جو باتیں آپ جن کاموں پر یہ جو آپ کی سنتیں ہیں جس زندگی پر آپ عمل پیرا ہیں، یہ شاید آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور آپ کے مزاج کے مطابق ہے، حالانکہ ایک نبی کے مزاج، ایک نبی اور ہمارے درمیان تو بہت فرق ہے۔ ایک نبی کو اگر وہ چند نوافل اور چند مسنون چیزیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی ہوئی تھی ایک نبی کے لیے ممکن ہے وہ کافی، لیکن ہماری حالت تو چونکہ بہت زیادہ ایک نبی کے رتبے سے بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو خاص فضل کا وعدہ فرمایا ہے، تو ہمیں شاید زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔ تو وہ مختلف اوقات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ شبہ رکھتے ہیں، کبھی آ کے یعنی ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ وقت جو ہے وہ
ہمارا نافرمانی میں گزر جاتا ہے، شاید بہت زیادہ خواہشات جو ہے وہ ہمارے اعمال کے اندر وہ اس میں یعنی ہمارے لیے جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر وہ کوتاہی کا باعث بن رہی ہیں. تو کبھی آ کے اجازت دیتے کہ جی ہم جنسی خواہشات کو کچلنا چاہتے ہیں، کبھی آ کے اجازت دیتے کہ جی ہم مسلسل روزے رکھنا چاہتے ہیں، کبھی آ کے اجازت لیتے اس طرح کے بس ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. تو بہت سے ان ایسے ہی مواقع میں اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ ہی تعلیم فرماتے کہ ان لعینک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈالا ہے اس کے مطابق تم نے یہ سارے جو چیزیں تم سے متعلق ہیں ان کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کی عبادت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنا جو ہے وہ جی چرانا ہے ان کاموں سے اور ان فرائض سے. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی صحابہ کو یہی تلقین فرمائی کہ وہ جن چیزوں کے اوپر میں عمل پیرا ہوں وہی تمہارے لیے اسوہ ہے. اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ تمہیں جو یہ غلط فہمی لاحق ہوئی ہے کہ میں شاید جن کاموں پر عمل کر رہا ہوں تو شاید اپنی اس خصوصی فضیلت کے باعث جو ہے وہ یعنی میرے لیے یہ میں نے کم اعمال رکھے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کی معرفت رکھنے والا وہ میں ہوں. تو میں جن چیزوں کو اپناؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا وہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے، لہٰذا تم اسے ہی اپناؤ. اس حدیث کی کتاب الایمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا یہ در حقیقت ایمان باللہ ہی ہے. علم باللہ یہ ایمان باللہ ہی ہے. امام بخاری کا بھی استدلال در حقیقت اسی سے ہے کہ اللہ کو جاننے کے حوالے سے درجات کے اندر فرق ہے کہ نبی سب سے زیادہ جانتا ہے، یعنی نبی کا ایمان سب سے زیادہ پختہ ہوتا ہے اور سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یعنی دیگر جو یعنی امتیوں کا اس سے بھی کم، اور پھر ان کے اندر بھی تفاوت. تو یوں اس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اس طرح کی جتنی بھی احادیث ہیں اور بلکہ بہت سی قرآنی آیات بھی جس میں بعض میں اشارات ہیں اور بعض جو ہیں وہ بہت واضح ہیں، جیسے سورہ فتح کا آغاز جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ان تمام نصوص سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حفاظت فرمائی ہوتی ہے گناہوں سے، معصیت سے. لیکن سوال پھر یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو ذنب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو فرمایا گیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو اس کی بہت سی تعویلات کی گئی ہیں، بہت سے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن دو جو ہے نا وہ قول وہ سب سے زیادہ اس میں پسندیدہ ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنی نوع انسانوں کے لیے جو معیارات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی کے، کوتاہی کے اور نیکی کے، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان جنرل تو وہ کوتاہی نہیں ہوتی، وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں کہلاتا. لیکن یہ اصول ہے کہ جو جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اس کی معمولی معمولی باتوں کو بھی خطا شمار کیا جاتا ہے. وہ مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، وہ ممکن ہے مقربین کے وہ گناہ شمار ہوں، یعنی ان کی کوتاہیاں یا ان کی برائیاں شمار ہوتی ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر پکڑ اس لحاظ سے بھی کرتے ہیں کہ ایک نبی کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، تو اس کو یہاں پہ ذنب قرار دیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، قرآن پاک میں بھی بے شمار اس کی مثالیں ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں بھی ہیں۔ حضرت ابن ام مکتوم کا جو واقعہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز مقصد کی خاطر کہ ابھی مجھے ابھی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں اور یعنی یہ تو میرے اپنے حلقے کے لوگ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ وقت، وہ تو میں کوئی سا بھی وقت میں ان کو دے سکتا ہوں، تعلیم و تعلق کے حوالے سے، رشد و ہدایت کے حوالے سے، رہنمائی کے حوالے سے۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بار بار یہ نشست میری نہیں ہوتی، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مشغول ہو گئے۔ شاید اگر کوئی عام داعی ہوتا تو یہ کوئی ایسی یہ غلطی ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پیغمبر کو اس بات کے اوپر بھی تنبیہ کر دی گئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ٹھیک ہے، وہ پوری یہ صورت کا یہ جو آغاز ہے وہ اسی انداز سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے زیادہ جاننے والا میں ہی، اور یہ حقیقت تھی ایک لحاظ سے کہ نبی جو ہے اس کا علم سب سے زیادہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے بارے میں امر واقعہ کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا، تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک پیغمبر کے حوالے سے اس طرح کا دعویٰ وہ اچھا نہیں لگا، تو ایک بڑی آزمائش کے اندر ان کو ڈالا گیا، ایک لمبے اور طویل سفر کے اندر ان کی ملاقات کروائی گئی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور پھر وہ سارا ان کے سامنے آیا۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں کو یہاں غم قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا جواب جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا، وہ یہ ہے کہ انبیاء کا جو ہے نا وہ معاملہ وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کے اندر ان کے روحانی جو ہے وہ جو درجات ہوتے ہیں اس میں مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ہے، تو انبیاء علیہ السلام جو ہی وہ کسی یعنی اگلے درجے پر پہنچتے ہیں روحانی حوالے سے، وہ ارتقاء کے بعد جو ہے وہ اوپر والے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، تو ان کو جو اپنی یعنی جو پچھلا درجہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں، تو اس پہ ان کو جو ہے وہ کوتاہی کا احساس ہوتا ہے کہ شاید جو ہے وہ درجہ جس پہ ہم اب تک رہے وہ درجہ جو ہے وہ کہیں معصیت میں شمار نہ ہوتا ہو، تو وہ اسے بھی اسی انداز سے سمجھا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ہم سے، جیسے ہم نے وہ پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے وہ ان کو سب سے زیادہ افسوس اس بات پہ ہوگا کہ ہم نے جو وقت ہم جو گزارا کہ جس میں کوئی ہم نیک کام نہیں کر سکے، حالانکہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں کی، وہ بھی غلط نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل رہے یا اس وقت کو ہم کارآمد نہیں بنا سکے، تو اس پہ ان کو جنتیوں کو افسوس رہے گا کہ کاش اس کو بھی ہم نے کارآمد بنایا ہوتا تو ہم یہ اب مزید اوپر والے درجات حاصل کر لیتے۔ تو یہ در حقیقت غم سے مراد یہ ایک احساس ندامت ہے جو اس روحانی ارتقاء کے بعد حاصل ہوتا تھا اپنے پچھلی زندگی پر یا اپنے پچھلے مرحلے پر، تو یہ بہرحال غم سے یہ مراد ہے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی عصمت فرمائی ہے، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس حدیث کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ دین کا ایک بڑا خوبصورت اور جامع تعارف ہے، اور وہ ہے اعتدال۔ دین اپنی جذبات، اپنے اعمال، اپنے خیالات کو اعتدال میں لانے کا نام ہے، اور یہ آب ذر سے لکھا جانے والا یعنی یہ جملہ ہے کہ اپنی یعنی اگر ہم دین کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہیں ایک لفظ میں، وہ یہ ہے کہ اپنے تمام رویوں کو اعتدال میں لے تو انسان دیندار شمار ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جذبات اور خیالات اور یہ انسان کے اندر جو مختلف اوصاف ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو صوفیاء ہیں ان کا بھی وہ مدارج بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی جو جرت ہے وہ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے، بہت زیادہ جری ہو جائے تو وہ ظالم بن جاتا ہے، اگر وہ معیار سے بہت زیادہ نیچے چلی جائے تو وہ بزدل شمار ہوتا ہے، تو اگر وہ اعتدال میں رہے گی تو وہ خوبی کہلائے گی، وہ شجاعت ہوگی جو اللہ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، خرچ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسراف میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ کم ہو جائے تو کنجوسی میں، لیکن اگر اعتدال میں رہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ یہی ہے، تو بالکل یہی والا پہلو عبادت کے اندر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی اعتدال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ
احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اگرچہ وہ کوئی یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہی لگتا ہے جو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، جس میں مداومت اور ہمیشگی ہو، بھلے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ تو دین جو ہے وہ نام اعتدال کا ہے، اس حدیث کا ایک بڑا سبق ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا کہ انا اتقاکم باللہ انا اتقاکم واعلمکم باللہ انا، کہ ضرورت کے موقع پہ اپنی کسی واقعات جو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اپنے کسی انسان کے اندر رکھی ہوں تو ان کا اظہار وہ ممنوع نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمانے کے لیے اپنی مثال دی، تو اس میں کوئی ایسا تفاخر والی بات نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ خود پسندی میں بہت زیادہ مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے، ضرورت کے موقع پہ ایسا کوئی اظہار کرنا پڑے تو اس کی اجازت ہے۔ اگلی حدیث دیکھیے جی، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال، یہ باب ہے کہ اعمال کے اندر اہل ایمان میں تفاضل ہوتا ہے، یعنی ان کے فضیلت میں فرق ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کسی کو کم حاصل ہے۔ تو اس کے تحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ نکال دو اس شخص کو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے وزن کے برابر بھی ایمان ہے۔ تو چنانچہ ان کو نکال دیا جائے گا، تو قد اسود، اس حالت میں کہ وہ بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے کوئلے کی طرح، یعنی ظاہر ہے جہنم سے نکلے ہوں گے تو وہ بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ تو پھر کو ان کی حالت کو کیسے سنوارا جائے گا؟ فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاءِ، انہیں نہر حیات کے اندر انہیں ڈالا جائے گا۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ ایسے اگیں گے جیسے جنگلی دانہ وہ سیلاب کی سیلاب میں اگتا ہے، یعنی وہ سیلاب کے کناروں کے اندر سیلابی پانی آئے اس کے کناروں کے اوپر ایسے ہی کچھ چیزیں وغیرہ جو ہے وہ ہلکے پھلکے جو دانے ان میں ہوں تو وہ اناج وہ اگنے لگتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی کی مزید یعنی بات کو چونکہ اس طرف کی وہ مثال وہ دی تو فرمایا کہ الم تری انہا تخرج صفراء ملتویہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ نکلتا ہے زرد لپٹا ہوا، یعنی وہ دانہ جب وہ پومپل وہ نکلتی ہے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح حالت میں پھر نکلتی ہے، یعنی اپنی اصل۔ تو اسی طرح جب وہ اس نہر سے جب پھر ان کو نکالا جائے گا تو وہ بالکل تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث تو بہت واضح ہے، اس کے مفردات کے اندر ایک دو چار چیزوں کی ذرا یہ وضاحت دیکھ لیجیے کہ یہ پہلے ہے مثقال حبۃ من خردل، یہ تعبیر بہت زیادہ عام ہے عربی کے اندر، انتہائی چھوٹی چیز اس سے مراد ہوتی ہے، بہت معمولی۔ حبہ دانے کو کہتے ہیں، خردل رائی کا، بہت معمولی چھوٹا سا دانہ، جیسے ہمارے ہاں مثلا جوائن کا وہ ہوتا ہے، اس طرح بالکل معمولی سا دانہ۔ مثقال ویسے تو ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، ایک درم سے تھوڑا سا زائد اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ خاص مخصوص وزن مراد نہیں ہے جو مثقال شرعی وہ ہوتا ہے یا عرفی مثقال ہوتا ہے، بلکہ یہاں ویسے ہی وزن کا ایک آلے کے طور پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ اتنا وزن بھی عمومی طور پہ ذکر کیا گیا کہ اتنے وزن کا بھی اگر اس کے اندر ایمان ہوگا تو اسے نکال دیا جائے گا۔ تو انتہائی چھوٹی چیز کے لیے یہ بطور کنایا کہ یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ قد اسودو باب اسبداد افعلال، یہ آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے، مزید فی کے ابواب میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ماخذ کو سواد کہتے ہیں سیاہی کو، تو ماخذ کو قبول کر لینے والا معنی اس وزن کے اندر پایا جاتا ہے۔
کالا ہو جانا، سواد کہتے ہیں سیاہی کو، تو یعنی جو ماخذ کو اپنا لے، کالا ہو جائے۔ نہر الحیا، نہر یا نہر یعنی ہا کے فتح یا ہا کے سکون کے ساتھ، یہ دریا کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور یہاں دونوں لفظ ہیں، نہر الحیات بھی ہے اور نہر الحیا، دونوں روایات موجود ہیں۔ اگر تو نہر الحیات ہو تو واضح ہے کہ ایک نہر حیات اس کا نام ہے، یعنی زندگی کی نہر، تو گویا ان کو دوبارہ سے ایک زندگی، ایک تر و تازگی عطا کی جائے گی۔ اور اگر نہر الحیا ہو تو حیا بارش کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر، حیا کا ایک معنی بارش ہے، یعنی یہ وہ والی حیا نہیں ہے جس کے جو الف ممدودہ والی، یعنی جس میں الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں حمزہ نہیں ہے، یہ الف مقصورہ ہے، حیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بارش کے پانی کی وہ نہر۔ اچھا آگے ہے الحبہ، یہ حبہ بھی ہے روایت کے اندر، اور اس کو حبہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر تو حبہ ہو تو یہ عام دانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اناج کا دانہ یا کوئی بھی۔ اور اگر یہ حبہ ہو تو یہ جنگلی دانہ، جنگل میں جو مختلف جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، جنگلی جو دانہ ہے اس کو حبہ، یعنی ہا کے کسرہ کے ساتھ اگر ہو تو اس سے مراد یہ جنگلی دانہ ہے۔ علم ترى، یہ رؤیت مصدر سے ہے، ٹھیک ہے، علم ویسے تو ہوتا ہے نا رآ یرا، تو ترا تھا، پھر لم کی وجہ سے وہ یا گر گئی، علم ترى، یہ معروف عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور عام طور پہ جس چیز کا پہلے سے مخاطب کو علم ہو تو تاکید کے طور پہ، یہ جیسے ہم عام اردو محاورے کے اندر بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو کہ ایسا ایسا ہوتا ہے، یا ایسی کسی چیز کے واقعے کی طرف یاد دہانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ اسی معنی میں، تو کبھی علم کے معنی میں بھی ہوتی ہے کہ آپ جانتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم تارا یہ معروف تعبیر ہے۔ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان کی گویا فضیلت، کہ ایمان ایسی طاقتور چیز ہے کہ اگر رائی کے بقدر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ تو یہ ایمان کی فضیلت پہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر بھی تو در حقیقت یہی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا یہ ادنا درجہ ہے، یہاں سے لے کے اعلیٰ درجہ تک ایمان کے بہت سے تفاوت ہیں، اہل ایمان میں ایمان کے اس مقدار اور وزن کے حوالے سے مختلف درجات ہیں۔ یہاں ادنا درجے کا ذکر ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی کوتاہی، کمی بیشی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، کمی زیادتی۔ تو اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جو مقدمے کے اوپر استدلال قائم کیا ہے۔ چلیے اگلی حدیث دیکھیے، وہ بھی اسی باب سے متعلق ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك۔ انہی سے مروی ہے، یعنی وہی جو پیچھے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دری اسنا کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی اگلا جو منظر ہے وہ خواب کا ہے، ٹھیک ہے، وہ خواب کے حوالے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا لوگوں کو، رائیت الناس، میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ مجھ پر پیش کیے جا رہے تھے، یعرضون علیہ وعلیہم قمص، اور ان کے اوپر قمیصیں تھیں، اور ان قمیصوں کی کے سائز کے اندر مختلف فرق تھا، یعنی منہا ما یبلغ الثدی، ان میں سے بعض ایسی تھیں جو پستانوں تک پہنچ رہی تھیں، یعنی سینے تک ان کی لمبائی جو ہے وہ اتنی ہی تھی، اتنی یعنی بہت مختصر، ومنہا ما دون ذلک، اور ان میں سے کچھ ایسی تھی جو اس سے بھی کم۔ اور وعرض علی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی وعلیہ قمیص یجر، اور عمر بن خطاب کو بھی مجھ پہ پیش کیا گیا، تو ان پر ایسی قمیص تھی جس کو وہ کھینچ رہے تھے، یعنی بہت لمبی قمیص تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فما اول کذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
آپ نے پھر اس کی کیا تعویل فرمائی، یعنی آپ نے کیا تعبیر فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ الدین، اس سے مراد یعنی قمیص سے مراد دین ہے۔ قمص قمیص کی جمع ہے، سدیج یہ سدج، سدج کی جمع ہے سدیج، یا تھا کے زیر کے ساتھ بھی ہے لیکن ہمارا روایت میں پیش ہی ہے۔ تو سدیج یا سدیج یہ سدجن کی جمع ہے، سدج پستان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ بہت یعنی قمیص یعنی وہ دین کسی کے اندر بہت کم تھا اور کسی کے اندر جو ہے وہ دین جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اول تعویل کہتے ہیں کسی چیز کو پھیر دینا، یعنی عام طور پہ کسی مضمون کی طرف یا کسی اطلاق کی طرف کسی مفہوم کو پھیر دیا جائے، اس کو تعویل کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد تعویل ہے کہ آپ پھر اس کی کیا تعویل مراد دیتے ہیں خواب۔ حدیث کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل ایمان کے ایمان کے اندر تفاضل کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کسی کا ایمان اور دین جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کسی کا بہت کم ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایک یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر جب مجھ پر پیش کیے گئے تو ان کی قمیص بہت لمبی تھی، جسے وہ کھینچ رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کے قد سے بھی زیادہ وہ لمبی تھی۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمانی جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مستدل بھی اس سے واضح ہے کہ جب وہ فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے، حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میں سے بالاتفاق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، یعنی حضرت عمر کی اگر یہ قمیص کی یہ حالت ہے، اس سے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ مثال کے اندر ان کا ذکر آتا، تو ایسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ایک منظر دیکھا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق کو نہ دیکھا ہو، یعنی جن لوگوں کو دیکھا ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھے، تو آپ نے وہ بیان فرما دیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات کسی خاص ایک پہلو سے وہ ایمان کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اسی کے حوالے سے تعریف فرمائی گئی ہے، یعنی جیسے فرمایا گیا نا کہ وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، حق کے اظہار کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا ببانگ دہل جو ہے وہ اظہار کرنے کی جرت کے حوالے سے یہ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ وصف بہت غالب تھا، تو ممکن ہے اس خاص پہلو سے یہ تعریف ہو۔ اور دوسری جو بات ہے نا وہ یہ عمومی طور پہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ احادیث کے اندر بہت سے صحابہ کو مختلف اوقات میں ٹائٹلز دیے گئے، وہ در حقیقت ان کی خاص یعنی اس ٹائٹل کے ذریعے سے ان کی تعریف ہوتی ہے، تعریف مقصود ہوتی ہے، اس کا یہ قطعاً مقصود نہیں ہوتا کہ دوسرے صحابہ سے وہ ٹائٹل جو ہے وہ ان کو دلوانے کی ہم خواہ مخواہ کیسے وہ کوشش کریں، ٹھیک ہے حضرت، اور نہ ہی اس میں نفی کی گئی ہوتی ہے کہ دوسرا ایسا نہیں ہے، بلکہ بس ان کا یہ ایک اعزاز ہے۔ تو اس میں ان بحثوں کے اندر پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ فلاں کو یہ ٹائٹل ملا تو اس کا مطلب ہے کیا فلاں کم تھا، نہیں، یہ بالکل فضول سی بات ہے اور بڑا احمقانہ سا جو ہے وہ یہ عمل ہے کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ بندہ کھینچا تانی کرنے لگ جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین هذه الامہ قرار دیا۔ اب خواہ مخواہ یہ سمجھ رہے کہ اگر حضرت ابو عبیدہ امین ہے تو فلاں فلاں جو ہے وہ بدرجہ اولا ہوگا تو یہ ان کو بھی دیا جانا چاہیے، نہیں نہیں، حسن اسی میں ہے کہ آپ نے جو ٹائٹل جس کو دیا ہے وہ اس کا بس ٹائٹل کا مقصد یہی ہے۔ اگر ہم اسی طرح سارے اس طرح بانٹ دیے جائیں تو پھر تو وہ اعزاز وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک موقع پہ مولا قرار دیا، تو یہ کہ میرا ظاہر ہے اس میں دوست والا معنی ہو، سردار والا معنی ہو، جو بھی ہو، لیکن یہ ان کا ایک ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔
کسی خاص موقع پہ کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اقرأہم قرار دیا کہ سب سے بڑا قاری ہے، تو خواہ مخواہ یہ سمجھنا شروع کر دیا جائے کہ جی فلاں تو فضیلت کے اعتبار سے بہت عالی تھا، لہٰذا اس میں تو یہ درجہ یہ یقینی طور پہ پایا جائے گا. تو ایسا یہ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ جس صحابی کی جو تعریف فرمائی، جو ٹائٹل ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، اس کو اسی کی فضیلت کے طور پہ سمجھنا چاہیے. لیکن جب مجموعی طور پہ دیکھا جائے گا تو پھر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یوں تو صحابہ میں تفاوت یہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ خلفۂ راشدین کے ہاں یہ جو ترتیب ہے یہ امت کا ایک اجماعی طور پہ یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت میں سب سے اوپر وہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، اور پھر اس کے بعد کے خلفاء. چوتھی حدیث دیکھیے، یہ باب ہے باب الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی رجل من الانصار، کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک انصار میں سے کسی شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، چھوڑ دو اسے، فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہی کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہی ہے. اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے. اچھا، اس میں مفردات میں ایک یہ چیز دیکھ لیں کہ یہ جو مرور کا وہ فعل ہوتا ہے نا، اس سے جو مرہ یا وغیرہ یہ جو افعال آتے ہیں اس کے ساتھ دو صلات استعمال ہوتے ہیں، مر بھی یا مر علیہ. تو دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پاس سے گزرنا، مر علی رجل یا مر برجل. ٹھیک ہے، تو عربی کے اندر اس کے لیے یہ اعلیٰ استعمال ہوتا ہے جس کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، یا با استعمال ہوتی ہے. تو اس حدیث کی تشریح جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے کہ حیا جو ہے وہ جیسی بھی ہو، بہرحال یہ ایمان ہی کا، اس کا یعنی بنیادی جو داعیہ ہے وہ اس کا وہ ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی کم از کم اس کے ضمیر کے اندر یہ یعنی اندر سے یہ اس کا جو ضمیر اس کو کچھ چیزوں سے روک رہا ہے، کھینچ رہا ہے، وہ برائی اور اچھائی کا فرق دکھا رہا ہے، بھلے وہ عرفی ہو، شرعی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن اندر کوئی چیز ہے جو دونوں کے درمیان خط کھینچ رہی ہے کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اتنا یعنی جری ہو جاتا ہے، اس کو اچھائی یا برائی کے اندر اس کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ضرور ہے. کوئی ایسی چیز جو آپ کو روکے، کچھ کام کرنے پہ مجبور کرے، کچھ ہاتھ آپ کو کھینچنے پہ مجبور کرے، تو یہ بہرحال یہ داعیہ اس میں. تو وہ شخص جو نصیحت کر رہا تھا وہ اس کو کوئی حیا کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حیا ہونی چاہیے، بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ، کہ وہ عتاب کر رہا تھا حیا کے اوپر. یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اسے منع کر رہا تھا کہ بھئی اتنی حیا اچھی نہیں ہوتی، خامخواہ تم بہت زیادہ تم حیا کرتے ہو، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، رہنے دو، چھوڑ دو، یہ جس چیز پر عمل پیرا یہ ٹھیک ہے. فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہی کا حصہ ہے. یہ ہے جس حدیث کی تشریح. اگلی حدیث دیکھیے، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. یہ سورۃ توبہ کی ایک آیت کو بطور باب کے یعنی عنوان کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی تقریباً مطابقت ہے نیچے آنے والی حدیث کے ساتھ، تو اس لیے عنوان میں پھر آیت کو ذکر کر دیا گیا. امام بخاری ایسا کرتے ہیں، مطابقت کی وجہ سے قرآن پاک کی کسی آیت کو اس حدیث کے اوپر جو عنوان کے طور پہ ذکر کر دیا جائے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان کے ساتھ قتال نہ کرو، اب ان کو چھوڑ دو. تو انہی سے روایت ہے، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
اچھا یہ دیکھیں جب نام آئے گا نا ابن عمر تو اس میں چونکہ ابن بھی ہیں اور عمر بھی ہیں، دو نام آئے ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما تھا وہاں، تو یہاں چونکہ صرف ضمیر آئی ہے، دونوں کے نام نہیں آئے، تو رضی اللہ عنہ اس لیے لکھا گیا۔ دیکھیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ بس جب وہ یہ کر لیں تو وہ بچا لیں گے مجھ سے اپنے خون یعنی اپنی جانیں اور اپنے مال، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اسلام کا اگر کوئی حق ہوا تو پھر ان سے بہرحال ان کے جان مال جو ہے وہ اس میں وہ پھر وہ بچا نہیں پائیں گے، تو لیکن بہرحال اگر اسلام کے حق کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کی معصوم اور محفوظ ہوتی ہیں۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کہ یعنی یہ چیز تو دنیا کے ساتھ ہے، دنیا میں تو یہی سلوک ہوگا، باقی آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، ان کا حساب وہ اللہ کے اوپر۔ تو اس حدیث کا جو سادہ مفہوم ہے وہ تو یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفار کے لیے جو آپشنز چھوڑے ہیں کہ یعنی قتال ان سے کیا جائے گا، جاری رکھا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور وہ مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، تو اسی کو تعبیر کیا گیا ان چیزوں سے، یعنی شہادت وہ دیں اور وہ اعمال۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو بنیادی استدلال ہے وہ بھی یہی ہے کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا یا ایمان کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا، مطلب یہ کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو حق الاسلام قرار دیا گیا ہے کہ سوائے اسلام کے حق کے، یعنی اس صورت میں وہ اپنے جان مال کے محفوظ نہیں ہو سکیں گے، تو اس سے مراد وہی ہے جو ایک حدیث میں غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے شاید اس کے الفاظ ہیں کہ لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، الا باحدی ثلاث، وہی بھی احدی ثلاث جو ہیں وہ حق الاسلام۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا الثیب الزانی، کہ وہ جو شادی شدہ جو بدکار، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ والنفس بالنفس، کہ قتل کے بدلے قتل، اور تیسری چیز فرمائی التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو دین سے بغاوت کرنے والا، مسلمان ہونے کے بعد وہ دین کو چھوڑنے والا مرتد۔ تو ان صورتوں میں تو ظاہر ہے کہ بطور حد یا قصاص وہ ان کی جان محفوظ نہیں ہو پائے گی، اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا یا ارتداد کی سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ ان کے جان مال محفوظ ہو جائیں گے، ان سے قتال نہیں کیا جائے گا، تو یہ مراد ہے اسلام کے حق میں۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑا مشہور سوال ہے، اشکال ہے اس حدیث کے اندر، کہ اس میں قتال کا جو اختتام ہے وہ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کو بطور یعنی ایک سمجھ لیجیے کہ ایک شرط کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ اگر وہ اپنی جان مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام لے آئیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں جزیے کا ذکر ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو بعض بہت سی احادیث میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لیا بھی، اس میں ذکر ہے، اور آپ نے یہ فرمایا بھی کہ یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، تو یہاں اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ ممکن ہے اس وقت تک وہ جزیے کا حکم نہ آیا ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اس وقت تک جزیے کا انداز سے حکم نہ آیا ہو۔
اور دوسرا یہ ہے کہ جو زیادہ جو بات دل کو لگتی ہے کہ یہ عام کفار کا حکم بیان ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کفار مکہ یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ یہ خاص ہے، اور ان کے لیے یہ معاملہ یہ تھا کہ وہ یا تو اسلام لائیں یا ان سے باہر صورت جو ہے وہ جنگ کی جائے گی، قتال کیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ وہ بغیر ایمان کے اب وہ زندہ رہ سکیں جزیہ دے کے یا کوئی اور بھی صورت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے اولین مخاطب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایمان کے بہت سے مظاہر جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، انہوں نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، اور وہ ان کی بار بار فرمائشوں کے اوپر آیات نازل ہوتی ہیں، خدا کے جو ہے وہ بہت سی، اور انہوں نے یعنی ببانگ دہل جو ہے وہ کئی چیزوں کا وہ انکار بھی کیا اور کئی چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب یہ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کی طرح بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات رونما ہوتے رہے، سارا کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا، اور وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو اب ان کے لیے کم از کم یہ زندہ رہنے کا کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے میں یہی رویہ اختیار فرمایا، تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ جو دیگر کفار کا یہاں پہ ذکر نہیں، تو اس لیے شاید اس حدیث کے اندر ذکر نہیں کیا گیا جزیے کا۔ اچھا، دوسرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا قتال اس وقت تک کیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ ادا نہ کریں؟ مثلا اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے تو کیا پھر بھی قتال کیا جائے گا؟ حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتال اس وقت تک ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ اعمال والی زندگی میں نہ آ جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یعنی نماز چھوڑ دینا یہ اس کے ساتھ یعنی تارک صلات کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ترک صلات یا ترک زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کو چونکہ کافر نہیں بناتی، تو اس لیے اس سے یہاں یعنی ان لوگوں کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ فاسق ہوتے ہیں، تو فاسق آدمی سے اس انداز سے یہ نہیں نپٹا جاتا، وہ مرتد تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، وہ در حقیقت ایک اجتماعی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر کسی بستی میں کوئی لوگ اجتماعی طور پہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے کسی جو شاعر میں سے کسی شعار کا انکار کر بیٹھتے، پوری کی پوری بستی والے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو یہ در حقیقت ایک بغاوت ہے، اور بغاوت سے نپٹنے کے لیے وہ بہرحال قتال ہی ہوتا ہے۔ تو قتال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قتال کی صرف یہی صورت نہیں ہے کہ وہ کسی کافر سے کیا جائے، بلکہ ایسی صورتحال میں وہ بطور باغی ان سے نپٹا جائے گا، ان سے قتال جاری رکھا جائے گا۔ باقی اگر کوئی انفرادی طور پہ وہ نماز چھوڑتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن اس کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، تو وہ اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس سے قتال نہیں کیا جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا، بلکہ یہ اجتماعی ایک ان کی سمجھ لیجیے کہ ایک قسم کی بغاوت کا یہ سدباب کے طور پہ یہ ذکر فرمایا گیا۔ اگلی حدیث ہے باب من قال ان الایمان هو العمل، کہ یہ باب جو اس بات کا قائل ہے کہ ایمان وہ عمل ہی ہے، یعنی یہ باب اس کی یہ دلیل بنے گی، یہ حدیث جو نیچے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا کہ پھر کون سا؟ ثم ماذا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، الجہاد فی سبیل اللہ۔ کہا گیا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ حج مبرور، وہ مقبول حج، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر سب سے زیادہ
افضل عمل، یعنی یہ ایک ترتیب بیان فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد جہاد کا درجہ ہے، اور پھر حج کا درجہ ہے۔ اچھا، حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ مبرور یہ بر سے ہے، نیکی، یعنی مبرور کسی اچھی چیز کو کہتے ہیں، اچھا، مقبول، مبارک، نیک، ٹھیک ہے؟ تو حج مبرور یعنی نیکی والا حج، ایسا حج جس کے اندر ہاں گناہوں کی آمیزش نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو انسان اپنی کوتاہیاں وہ گناہوں سے بچا کر کوئی عمل کرے تو اسے ہم وہ مبرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حج مبرور ہے، یا اور بھی اسی طرح مختلف اصطلاحات ہیں۔ تو جس میں گناہوں سے انسان بچے، یا اپنے طور پہ پورا اہتمام کرے گناہوں سے بچنے کا، اسے حج مبرور کہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم تو واضح ہے، کچھ اعمال کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی درجہ بندی ہے یہاں پہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مستدل بھی یہی ہے کہ براہ راست ایمان کو عمل، یعنی اس نے صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان۔ جب یہ ہے کہ ایمان کا تعلق بھی عمل سے ہی ہے، تو ایمان بھی در حقیقت یہ اعمال ہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ حدیث میں جہاد کا ذکر حج سے پہلے آیا ہے، کیونکہ وہ ترتیب اس نے یہی پوچھا تھا کہ سب سے افضل کون سا، آپ نے ایمان کا ذکر، پھر اس کے بعد سب سے افضل، تو آپ نے فرمایا جہاد۔ سوال یہ ہے کہ کیا جہاد حج سے مقدم ہے؟ تو یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ حج جو ہے وہ تو فرائض میں شامل ہے، فرض عین ہے، یعنی صاحب استطاعت پہ، اور جہاد جو ہے وہ یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی جب یہ فرض ہوتا ہے تو اگر وہ اس بستی میں اتنے کفایت کر جائیں جو لوگ دشمن کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ بہرحال جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے۔ تو فرض عین کی فضیلت وہ فرض کفایہ سے زیادہ ہوتی ہے، عام نماز کی جنازے سے ظاہر ہے کہ زیادہ فضیلت ہے۔ تو لیکن یہاں پہ جہاد کا ذکر پہلے ہوا، اس کا ایک جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اس میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو جہاد ہے یہاں پہ نوافل کا ذکر ہو رہا ہے، فرائض کے درمیان کی نسبت نہیں ہے۔ حج سے مراد بھی نفلی حج ہے، اور جہاد سے مراد بھی نفلی جہاد ہے۔ تو جب یہ دونوں نفلی چیزیں ہوں تو پھر جہاد حج سے افضل ہے، اس لیے کہ جہاد کے اندر مشقت زیادہ ہے حج سے۔ تو یا کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے جو ہے وہ کسی خاص تناظر کے اندر ذکر فرما رہے ہوں کہ اس وقت یعنی حج جو ہے وہ فرض نہ ہو، اور یعنی حج کا ایک تصور تو ہو، ظاہر ہے وہ تصور تو بہت پرانا ہے، مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، تو حج کا یہ ذکر آ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ حج ابھی فرض بھی ہو گیا ہو، تو حج کا وہی پرانا اسی طرح ایک تصور کے طور پہ یہ ایک عبادت شمار ہوتی ہو، لیکن جہاد بہرحال، تو اس لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی ہے کہ جہاد افضل ہے۔ پھر جب حج فرض ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اب فرض عین ہو، تو پھر حج ہی کو وہ فضیلت دی جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ پہلے والا جواب جو ہے نا وہ زیادہ عمدہ ہے کہ نفلی عبادات جہاں پہ ہوں گی ان میں ترتیب یہی ہوگی کہ جو زیادہ پرمشقت ہے وہ اس میں فضیلت بھی زیادہ ہی ہوگی۔ اچھا، یہ دیکھیے جی آخری حدیث ہے آج کے لیکچر کی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ باب ہے، باب اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، کہ جب اسلام کی یہ جو اصطلاح ہے وہ اپنی حقیقت پر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے تحت یہ نیچے ایک حدیث لائی گئی ہے کہ عام طور پہ تو یعنی اسلام اور ایمان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، لیکن کبھی اسلام وہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ظاہری طور پہ مطیع فرما بردار ہو جانا، یا اعمال کے اندر وہ یعنی کیا کہتے ہیں کہ اعمال پر یا فرائض کے اوپر عمل پیرا ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اسلام کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ تو
یعنی جب اسلام کا حقیقی معنی مراد نہ ہو تو پھر یہ والا معنی مراد ہوتا ہے جو کہ درج ذیل حدیث کے اندر ہے۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گروہ کو دیا، یعنی کچھ ایسی کچھ چیزیں وغیرہ آپ بانٹ رہے تھے تو ایک گروہ کو وہ چیزیں دے دی، ٹھیک ہے، جو بھی سامان تھا مال تھا ایک گروہ کو دے دیا، رخت تھوڑا سا گروہ۔ وسعد جالس، سعد بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ فطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا هو اعجبهم الی، آپ نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی اس کو نہیں دیا آپ نے۔ تو فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ما لک عن فلان، کیا بات ہے آپ فلاں سے اعراض فرما رہے ہیں، ان کو نہیں آپ نے دیا۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اس بخدا میں تو اسے جو ہے وہ مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا بلکہ مسلمان۔ فسکت قلیلا، میں کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم من، تو پھر مجھے وہی والا یعنی اسی خیال کا غلبہ ہوا جو میں پہلے سے اس شخص کی طرف سے جانتا تھا، تو میں نے اپنی بات دہرائی۔ فعدت لمقالتی، میں اپنی بات کی طرف لوٹا، یعنی میں نے پھر یہ کہا، فقلت، میں نے عرض کیا، ما لک عن فلان، کہ فلاں سے کیا بات ہے آپ فلاں سے اعراض فرما رہے ہیں، تو خدا میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان۔ میں پھر کچھ دیر خاموش ہو گیا، پھر مجھے غلبہ ہوا اسی کیفیت کا جو میں اس سے پہلے سے جانتا تھا، اسی خیال کا مجھے پھر سے وہ غالب آ گیا، تو میں اپنی بات کی طرف لوٹا، وہی والی بات دہرائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، آپ نے بھی یعنی وہی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی وہی ارشاد فرمایا، آپ نے بھی اعادہ فرمایا کہ او مسلم، لیکن پھر ساتھ ایک یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا سعد انی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی منہ، کہ میں بسا اوقات کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ اس کا جو غیر وہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، کیوں؟ خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر سے کہ اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، کہ میں نے اگر اس کو نہ دیا تو کہیں یہ برگشتہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ بس اوقات یعنی اس کی تالیف قلب کے لیے اس کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ لگا رہے، جڑا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برگشتہ ہو کے جو ہے وہ پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں ڈال دیں، تو اس کی تعلیف کے طور پہ میں دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا جو ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو یعنی یہ میرے دینے میں یہ حکمت ہے۔ اس میں کچھ مفردات دیکھیے ذرا، اس میں ایک ترکیب یہ آئی ہے مالک عن فلان، عربی میں یہ ترکیب بہت زیادہ معروف ہے، مالک، یہ ہم عام یعنی عربی کے اندر استعمال کر لیتے ہیں جب یہ کہنا ہو نا کہ کسی کو کہ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو، تو عربی میں کہتے ہیں مالک، قرآن پاک میں بھی ہے مالکم کیف تحکمون، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن پاک میں ہے وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، مالکم کیف تحکمون، اسی طرح مالکا، رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا، یعنی کیا بات ہے، کیا اس میں وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا سوجی۔ عن فلان، یہ بھی بہت زیادہ اختصار کے ساتھ یہاں فرمایا گیا ہے، عن اصل میں اعراض کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے وہ پوری ترکیب ذکر کرنے کے کہ تعدیل عن فلان، کہ آپ فلاں سے اعراض فرما رہے ہیں، بس یہ اتنا کافی، ما لک عن فلان، کہ کیا ہو گیا آپ کو کہ فلاں سے آپ اعراض فرما رہے ہیں۔ آگے میں نے بریکٹ کے اندر وہ لکھا ہے کہ ہم عربی میں اس کا مفہوم جو بیان کر سکتے ہیں، ما سبب لعدولک عن، کہ اس سے اعراض کرنے کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، او مسلمہ، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ
بلکہ مسلمان. تو یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ او جو ہے نا اس کے بہت سے معانی ہوتے ہیں. یہاں یعنی تین معروف معنی جو ہے نا وہ یہاں تینوں کے تینوں مراد لیے جا سکتے ہیں. او کبھی تنبیہ کے لیے آتا ہے، دو انواع کو بتانے کے لیے، مثلا یا مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم دو انواع کے درمیان تنبیہ، نو بیان کرنے کے لیے. کبھی تردید کے لیے آتا ہے، یعنی آپ کو دو چیزوں میں سے شک ہے کسی ایک کے بارے میں کہ یا یہ ہے، دور سے آپ نے کچھ دیکھا، آپ نے کہا کہ نہیں یا وہ کوئی انسان ہے یا کوئی جانور ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ اقسام بیان نہیں کر رہے بلکہ آپ کو شک ہے کہ ہے تو وہ ایک ہی. ٹھیک ہے، وہ لیکن یہ کہ مجھے شک ہے کہ کیا وہ یہ ہے یا یہ ہے. اور کبھی جو ہے وہ او اضراب کے لیے آتا ہے، یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صورت میں ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں بلکہ. تو اگر تو تنبیہ کے لیے ہو تو مقصد یہ ہے کہ اب صلی اللہ انہوں نے کہا نا کہ میں تو اسے مسلمان مومن سمجھتا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مسلمہ، کہ جیسے مومن ہوتا ہے ایسے ہی ایک مسلمان بھی ہوتا ہے. جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو جیسے قرآن پاک میں وہ فرق بیان فرمایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یعنی گویا یوں کہنا چاہیے کہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں یا مسلمان. یعنی مسلمان بھی ایک بہرحال یا مسلمان آپ سمجھتے ہیں یا مومن سمجھتے ہیں، دونوں جہتوں کو ذکر کرنا چاہیے. تو یا مطلب تردید کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس کو مسلمان مومن سمجھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ او مسلمہ، کہ مومن سمجھتے ہو یا مسلمان. یعنی تردید کے طور پہ آپ نے یہ فرمایا کہ کیا ایمان تو اس کا تعلق وہ ہمارا دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. تو یعنی تم نے تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مومن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی تو اس میں ہو سکتا ہے یعنی تردد کے طور پہ کہ یا وہ مسلمان ہے، کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے. اور اضراب کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اسے مسلمان مومن سمجھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یوں کہو کہ مسلمان، کہ میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں. یعنی آپ کو تعبیر یوں یہ کہنی چاہیے، دل کی کیفیات تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے، مسلمان کی ترکیب استعمال کرنی چاہیے. تو اس کے یہاں پہ او کے تینوں معانی مراد دیے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آگے ہے نا خشیت ان یکبہ اللہ فی النار، یہ منصوب ہے شروع میں جو مصدر آ رہا ہے کیونکہ مفعول لہو ہے، مفعول لیجلہ یا مفعول لہو، کہ اس وجہ سے یعنی اس ڈر سے میں یہ کام کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، تو خشیتا یہ منصوب ہے مفعول لہو ہونے کی بنا پر. یہ جو فعل ہے نا یکبہ، یہ متعدی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، انڈیلنا، کسی چیز کو کسی اور ڈالنا. تو یہ ناصر ینصر سے ہے، کبا یکب ڈالنا. ٹھیک ہے، گرانا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں نہ گرا دے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو لازمی جو مجرد کے مصادر ہوتے ہیں ان سے ایک فعل لازمی ہوتا ہے تو ہم اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو وہ متعدی بن جاتا ہے. لیکن یہ الٹ ہے، اس میں لفظوں کی زیادتی سے معنی میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یعنی ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی بڑے نادر ابواب ہیں افعال ہیں کہ جن میں یہ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ اگر مجرد سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے گرانا، ڈالنا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ایک باب سے آئے اکبا یکبو، ٹھیک ہے، تو باب افعال سے تو پھر یہ لازمی بن جاتا ہے یعنی گر جانا. یہ گرانا اور وہ باب افعال سے آئے تو اس کا معنی لازمی والا ہوتا ہے کہ گر جانا. حدیث کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو تو باتوں پہ تنبیہ فرمائی. یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے تو اس پہ حضرت سعد کو اشکال ہوا، انہوں نے وہ عرض کیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ان کی تنبیہ فرمائی. اس کی اچھا، یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟
کہ باب اذا لم یکن الاسلام علی حقیقہ، اس کی کچھ وضاحت تو آ گئی ہے پہلے جب حدیث کا ترجمہ کیا جا رہا تھا۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان اور اسلام یہ دونوں بالکل ایک ہی، ان کا ایک ہی اطلاق ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے، لیکن فرمایا کہ اصل حقیقت جو ہے نا وہ تو وہی ہے، لیکن کبھی کبھی اسلام کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں بھی بول لیا جاتا ہے، جیسا کہ ان نیچے والی اس حدیث کے۔ تو یہ باب اس قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کا اسلام کا حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی اسلام کو استسلام اس معنی میں بھی لے لیا جاتا ہے کہ آپ جھک جانا، بس وہ سر تسلیم ہم کر لینا، جو اسی طرح وہ مطیع فرما بردار ہو جانا، اعمال میں لگ جانا، بات مان لینا، ٹھیک ہے، جو ظاہری کیفیات ہیں ان کو شریعت کے مطابق ڈھال لینا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اصل تو وہی ہے، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، لیکن تو جب یہ حقیقت پر نہ ہو تو وہ یوں ہوتا ہے، پھر اس کا یہ والا معنی مراد ہوتا ہے، تو جزا یہاں معذوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ اذا باب اذا لم يكن الاسلام على حقیقہ، ٹھیک ہے، فالمراد به الاستسلام، کہ پھر اس سے مراد الاستسلام ہے، کہ جھک جانا، پھر یہ مراد ہے، تو یہ یہاں پہ معذوف ہے، تو نیچے والی حدیث در حقیقت اسی کی توضیح کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے یہ حدیث دیکھی تو اس میں حضرت سعد سے ہی روایت ہے، حضرت سعد ہی آگے وہ بیان فرماتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک گروہ کو کچھ دیا، مال وغیرہ تقسیم کیا، اور سعد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو نام لیا، حالانکہ بظاہر جو ہے وہ جملے کا جو انداز ہے وہ تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، لیکن یہ ایسا راوی جو ہے نا وہ بعض اوقات کر لیتے ہیں، اس میں ایسا روایت کے اندر تو یہی ہوگا اپنا وَأَنَا جالس، تو کسی راوی کی طرف سے، یعنی کہ انا سے مراد یہاں پہ کون ہے، تو ان کا نام ذکر کر دیجیے، ضمیر کی جگہ پہ وہ ان کا نام ذکر کر دیجیے، اس کو ہم کہتے ہیں تجرید، تو یہاں پہ تجرید واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وسعد الجالس، انہوں نے تو آنا ہی کہا ہوگا، لیکن پھر کسی راوی نے روایت کرتے ہوئے ان کا نام ذکر فرما دیا، وسعد الجالس۔ اچھا، یہاں جس شخص کو وہ نہیں دیا گیا، جس کو آپ نے چھوڑ دیا، ترک رجلا، اس سے مراد کون ہے؟ روایات میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت جعیل بن سراقہ ہے، تو آپ نے ان کو نہیں دیا تھا، باقیوں کو دے دیا تھا، لیکن بھی سوال یہ ہے کہ حضرت جعیل تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں تو ایک وہ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے غالباً ایک صحابی، مجھے نام یاد نہیں، شاید حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان سے آپ نے پوچھا تھا کہ جعیل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے بڑی تعریفیں فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تصدیق فرمائی کہ بالکل جعیل جو ہے یہ تو بڑا، یعنی بڑا اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس انداز سے بھی آپ نے تعریف فرمائی، تو وہ تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ ابا مسلمہ، اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ان کے ایمان پر شک تھا، تو ایسا نہیں ہے، در حقیقت ان کے ایمان پر شک نہیں تھا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی جا رہی تھی، اور ان کے سوال کے جو دونوں پہلو تھے دونوں پر تنبیہ کی گئی، مثلا انہوں نے جو سوال فرمایا کہ وہ سوال کیا کہ رسول اللہ مالک عن فلانی، کہ فلاں سے آپ اعراض کیوں کر رہے ہیں، وہ لفظ بھی غیر محتاط تھا ان کا، اور مفہوم جو جس بنیاد پہ سوال پیدا ہوا وہ بھی درست نہیں تھا، تو دونوں پہ تنبیہ فرما دی کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ میں تو مسلمان سمجھتا ہوں، تو لفظ بھی غیر محتاط تھا کہ تمہیں جو ہے تم یہ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ میں مومن سمجھتا ہوں، تو مومن کی بجائے یہ کہو کہ میں تو اسے ظاہری طور پہ، تو میرا خیال یہ ہے دلی کیفیات کا ذکر کرنا وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ بالکل ویسے ہی جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بچے کا انتقال ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ یہ تو جنت کا ایسا ہے ویسا ہے، اس کی فضیلت ذکر کر دیا نا، کہ مسلمانوں کا بچہ اگر وہ بچپن میں اس لیے اس کا انتقال ہو جائے
تو وہ جنتی ہی ہوتا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو آپ نے ان کی تنبیہ فرمائی، تعدیب فرمائی کہ یعنی ایسے یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہے، یہ دوستی ہے. تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے. بس ظاہر کے مطابق آپ بات کرو. تو آپ نے بار بار ان کو ٹوکا کہ او مسلمہ، او مسلمہ، او مسلمہ، ٹھیک ہے، او مسلمہ. تو ایک تو اس انداز. دوسرا جو اس سوال کا محرک تھا اس پہ بھی تعدیب کر دی گئی کہ یہ سوال پیدا ہی کیوں ہوا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ کیا میں اس لیے دیتا ہوں لوگوں کو ان کے ایمان وغیرہ پرکھ کے دیتا ہوں کہ جو بہت زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں میں ان کو دوں گا یا مومنین کو؟ میں تو ایسا دیتا ہی نہیں ہوں. بسا اوقات میں ایک کو دیتا ہوں اور دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، میں اسے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. تو جن کو دیتا ہوں دینے کا مقصد بسا اوقات تالیف قلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بھی اس کے بہت سے مظاہر ہیں. یعنی طائف اور حنین کا جب یہ فتح مکہ کے بعد بہت سا مال غنیمت جمع ہوا تو آپ نے اس وقت کے جو نو مسلم تھے ان کو بہت زیادہ ڈھیروں مال عطا کیا. تو جو بہت جلیل القدر انصاری صحابہ تھے، مہاجرین تھے، ان کو بہت زیادہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. تو بعد میں یعنی یہ گویا ایک عملی طور پہ بھی ایسا ہوا، واضح نظر آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ فضیلت میں ان سے کہیں کم ہے. نہ انہوں نے ہجرت کی، نہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے دشمن رہے. لیکن یہ ان کی تالیف قلب کے طور پہ تھا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ہے نا کہ وغیرہ احب الیہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یعنی جعیل کے ایمان پر آپ کو شک نہیں تھا، بلکہ ممکن ہے یہ اسی سے متعلق ریلیونٹ ہو کہ وہ تو مجھے زیادہ پسند ہے لیکن میرے دینے کی یہ وجہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. تو یہ اس بات پہ گویا یہ تنبیہ کر دی گئی. یہ ہے جی آج کا لیکچر. تو اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں، میرا خیال ہے زیادہ لمبا ہو گیا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.